الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بچوں کی تربیت کا آغاز اس وقت سے ہوتا ہے جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہو، کیونکہ چند ماہ بعد ہی بچے کی قوت سماعت بحال ہو رہی ہوتی ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں جو زیادہ سنتا ہے وہ ماں کے دل کی دھڑکن ہے۔ تو اگر اس حالت میں والد والدہ سے بلند آواز سے بات کرتا ہے تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بچے میں چڑچڑاپن اور غصہ بات بات پر کرے گا۔ اس لیے جب ماں امید سے ہو ماں کو خوش رکھا جائے تو بچہ جب دنیا میں آئے گا تو اس بچے کے اندر شگفتگی ہوگی۔ رحم مادر میں بچہ ان آوازوں کو سن رہا ہوتا ہے۔ اس لیے جب ماں امید سے ہو تو قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کریں، درود و سلام کی کثرت ہو۔ بچے کی پیدائش کا 9 ماہ کا جو وقت ہوتا ہے کم از کم اس وقت میں ماں سے بلند آواز میں بات نہ کریں۔ بچے جب بڑے ہو کر شور مچاتے ہیں تو اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ پیدائش سے قبل جو بھی زیادہ آوازیں سنتے ہیں تو جب وہ دنیا میں آتے ہیں تو بہت زیادہ شور بھی مچاتے ہیں۔ اس کے بعد بچے کی ولادت سے 1.5-2 سال کی عمر تک اسی ترتیب کو جاری رکھا جائے۔ بچے کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ ماں جب تلاوت کرے تو بچے کو ساتھ بٹھا لیں۔ والد بھی اسی طرح جب تلاوت کریں تو بچے کو پاس بٹھا لیں، اور والدین آپس میں بھی بچے کے ساتھ بہت محتاط گفتگو کریں۔ بچے کی موجودگی میں آپس میں بلند آواز سے بات نہ کریں، اور 2 سال سے 4 سال کی عمر تک یہ وہ عمر ہے جس میں بچہ اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کرتا ہے۔ آپ انہیں کہیں ایسا نہ کرو تو وہ وہی کام کریں گے۔ وہ کہتے ہیں نو، نہیں کرنا۔ اس طرح کیوں کہتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے اس وقت بچے کا ذہن بڑھ رہا ہوتا ہے، اس کا ذہن تیار ہو رہا ہوتا ہے۔ اب اس کے ذہن میں پسند اور ناپسند کا شعور پیدا ہو رہا ہے۔ وہ جاننا چاہتا ہے کہ میرے لیے اچھی اور بری چیز کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شریعت مطہرہ نے بچے کی تربیت کا ایک نصاب تیار کیا ہے۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھا دو۔ سب سے پہلے اپنی اولاد کو آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور پیار سکھا دو۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق دے دو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار اور محبت کیسے سکھائیں؟ ہمارے بچے تو کارٹونز دیکھتے ہیں، اور بچے کارٹونز میں ایسے محو ہو جاتے ہیں، ان کو کارٹونز کے علاوہ انہیں کوئی اور چیز نظر نہیں آتی۔ وہ اس لیے ہے کہ ہم اس ترتیب کے سلسلے کو تاخیر سے شروع کرتے ہیں۔ اگر ہم 2 اور 4 سال کے درمیان بچے کو آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کے واقعات بیان کریں، آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات بیان کریں، تو آپ کو اس کے ثمرات بہت اچھے ملیں گے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیار کے واقعات سنائیں، آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے معجزات سنائیں۔ والدین روزانہ رات کو اپنے بچے کو ٹائم دیں اور روزانہ ٹائم سیٹ کر لیں، اور بچے کو بتائیں کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کیسے ہوا، کس طرح آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 آسمانوں کی سیر کی اور اللہ تعالیٰ کے عرش تک رسائی حاصل کی۔ بچے اس میں دلچسپی لیتے ہیں۔ اس عمر کا بچہ ان واقعات کو محفوظ بھی کر لیتا ہے۔ بچے کا ذہن ایک کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے۔ اس کورے کاغذ پر جو تحریر نقش کریں گے وہ اس کے ذہن پر نقش ہو جائے گی۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے معجزات، ان واقعات کو بچے بہت محبت سے سنیں گے۔
ان کے دل میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار پیدا ہوگا۔ بچہ اس بارے میں آپ سے سوال کرے گا، آپ بچے کے سوالات کا جواب بھی دیتے رہیں۔ جب آپ اس عمر میں اپنے بچوں کو ایسے واقعات سنائیں گے تو ان کے دل میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفا اور محبت پیدا ہوگی۔ ہر رات سونے سے قبل والدین وقت نکالیں اور اپنے بچے کو پیار محبت کے ساتھ بتائیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچوں کے ساتھ پیار کیسا تھا اور بچوں کا پیار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسا تھا، ضرور بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت مطہرہ کی روشنی میں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء۔